کیا آپ اللہ کو واقعی پہچانتے ہیں؟ نہیں نا، میں پوچھ رہی ہوں ویسے نہیں، دل سے۔ آج کی یہ مختصر سی سورہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ایمان کو ہلا دینے والی طاقت رکھتی ہے۔ آئیے سورہ اخلاص کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہیں کیجیے گا، کیونکہ آگے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور شیئر بھی کریے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز دوستوں، خوش آمدید ورس وائب چینل پر ان بھائیوں اور بہنوں کا جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس سورہ کی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قرآن کا 3 حصہ ہے۔ چلیے اب اپنی ویڈیو کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ بے نیاز ہے۔ آیت 3، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ آیت نمبر 4، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تشریح: یہ مختصر سی سورہ بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے، اور اسے رات کو، صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5013 ہے۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 774۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 133 ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 کی تشریح، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ آیت نمبر 4، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کی یہ آیت ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4974 ہے۔ اس سورہ میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں
اور ان کا بھی رد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور ان کا بھی رد ہے جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں، اور ان کا بھی رد ہے جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل ہی نہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، سورہ اخلاص کا پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے، یہ رب کائنات کی پہچان ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے، ایک طرز حیات ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ کلمات اگر دل میں اتر جائیں تو شرک کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، نفس کی ہر غلامی ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ فقط ایک اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر، کردار میں، فیصلوں میں اور رشتوں میں، تاکہ ہم بھی مخلص بن سکیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے اچھا لگا ہو تو اس میں روشنی، سچائی اور ایمان کی خوشبو محسوس ہوئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور ایسے مزید ایمان افروز موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ آپ کا ایک قدم کسی اور کے دل تک توحید کی روشنی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے دل کو عہد الصمد کے سچے یقین سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔